نہ میں کسی حوزے کی تعلیم یافتہ ہوں، نہ عربی داں۔ قرآن خوان ہونا اور بات ہے، قرآن دان ہونا اور بات ہے۔ بہرحال یہ جلسہ، یہ پروگرام ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور مولانا صفی حیدر صاحب کی مشکلات اور ان کی کوششیں اور تمام ادیان کے رہنماؤں کو یہاں جمع کرنا واقعی ایک بہت بڑا کام ہے، اور اللہ ان کی ہمت و حوصلے کو ہمیشہ زندہ جاوید بنائے، اور ان کی عمر میں اضافہ ہو، صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی اور اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ تو ارباب مجلس، یہ جو پروگرام رکھا گیا، یہ رکھا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی سرمدی انقلابی تحریک سے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عزاداری ہمارے دلوں میں، ہمارے رگ و ریشے میں ہے، لیکن یہ عزاداری ہے کیا؟ اسے سمجھنے کے لیے اپنے وجود کو سمجھنا ہوگا، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم جسے دین کہتے ہیں، کیا وہ دین صرف 1400 سال پہلے آیا ہے؟ اگر غور سے دیکھیں تو چونکہ یہ ایک مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے، اس لیے میرا جی چاہتا ہے میں یہ کہوں کہ مکتب کی بنیاد تو اس دن ڈالی گئی جس دن ابو البشر حضرت آدم کے روح جسد خاکی میں ڈالی گئی، تو علم آدم الاسماء کہہ کے پروردگار عالم نے ان کو سکھایا۔ تو مکتب کی بنیاد اس دن پڑی جب حضرت آدم کی جسد خاکی میں روح ڈالی گئی۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک ایسی وراثت ہے جو آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے موسیٰ و عیسیٰ، اور آتے آتے یہ مکتب مکمل ہوتے ہوتے جب مدینہ علم تک پہنچا ہے، تو اس کے بعد باب العلم کے آنے کے بعد اکملت لکم دینکم کی مہر لگا کر بتا دیا کہ دیکھو تمہارا دین وہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں ہوتا ہے۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں جس نے دین کو نہ پہچان کر ادیان میں تبدیل کر دیا، ورنہ اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک ہیں، خدا ایک ہے، کتاب ایک ہے، احکام ایک ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے درس ہیں، اور اگر ہم اسے دیکھ لیں تو قوم و ملت نہیں، کائنات کی بشریت متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو جب ہم اپنا رہبر سمجھتے ہیں، اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا ہادی سمجھتے ہیں، تو کربلا کا خونی منظر جو ہے ہمارے اندر تزریق کرتا ہے، وہ خون دیتا ہے۔ جس طرح انجیکشن سے ہمیں دوائیں دی جاتی ہیں، یہ کربلا کا خونی واقعہ ہماری روح کو تازگی عطا کرتا ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ دین کیا ہے، دین کی حفاظت کیا ہے، کربلا کیا ہے، عزاداری کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نثار کر دینا ہوگا اس حسین کے اوپر جس نے اپنے خاندان کو ہمارے لیے نثار کر دیا ہے، جس نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ ارباب بزم، یہ ایسا سیدھا سادہ معاملہ نہیں تھا، نہ کوئی واقعہ تھا، نہ یہ ویسا سانحہ تھا جو ہمیں اکثر و بیشتر نظر آتا ہے، نہ یہ ویسی جنگ تھی، یہ سمجھی ہوئی جنگ تھی۔ کہنے دیجئے کہ یہ جنگ نہیں تھی، یہ سر اللہ تھا، یہ اللہ کے وہ راز تھے جسے میرا مولا سمجھ کر، جان کر، پہچان کر، ان سب کے باوجود بارگاہ عزتی میں اس طرح کھڑا تھا۔ یہ انجانے میں نہیں ہوئی تھی یہ جنگ، یہ اس طرح کنبہ خاندان لے کر کے نہیں گے جاتے، یہ سر اللہ تھا۔ بتا دیا کہ دیکھو اس معاشرے کو ضرورت ہوگی، کہیں علی اصغر کا خون دینا ہوگا، کہیں زینب کی چادر دینی ہوگی، کہیں جوان علی اکبر کا جنازہ دیکھنا ہوگا، کہیں مسلم کے بچوں کی غربت نظر آئے گی۔ یعنی اس تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جان کو دے دینا آسان امر نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا، وہ پھر کردار رہتی دنیا کے لیے ایک آزادی کا نغمہ ہے۔
یہ آزادی کا نغمہ، یہ ہمارا ماتم، یہ ہماری عزائیں، یہ ہمارا احتجاج ہے، یہ ہمارا احتجاج ہے ظلم کے خلاف، یہ ہمارا احتجاج ہے اس طاقت کے خلاف جو انسانیت کو کچل دیتا ہے۔ ہم اس طاقت کے خلاف ہم ماتم کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم عزاؤں میں جاتے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کے لیے ایک بات کہیں گے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دینی مدارس میں اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں دنیا سے دور کر دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ پیغام حسینی ہے کہ پردے کے اندر رہ کر کربلا کے میدان میں رہنے والی خاتون کس انداز سے امامت کی حفاظت کرتی ہے مقام مقام پر، اور جانے کے بعد ایسا کوفے کے دربار میں اس دربار کا نقشہ جس نے زیارت کی ہوگی اس کی آنکھوں میں ہوگا کہ جہاں 700 کرسی نشیں بیٹھے ہوئے ہوں وہاں ایک وہ خاتون جس کے سر سے چادر چھینی جا چکی ہو اور جس کے اعزاء و اقربا ایک بھائی دیا تو رونا آتا ہے۔ میں سوچتی ہوں پروردگار عالم جناب زینب کا کیسا جگر تھا، کیسا جگر تھا جس نے 18 بھائی دیے، بھتیجے دیے، عزیز دیے، اقربا دیے۔ اس کے بعد کوفے کے مجمع میں کھڑے ہو کر یزید کو غلام زادہ کہہ کر بتا دیا کہ دیکھو تمہاری اوقات کیا ہے، آزادی کسے کہتے ہیں، تم کہتے ہو کچھ اور کرتے ہو کچھ۔ یہ ضرورت تھی یزید کی کہ وہ خلیفۃ اللہ بن جائے، لیکن جناب زینب نے اس یزید کو اس مجمع میں ثابت کر دیا کہ تم ایک گنہگار اور باطل انسان ہو۔ ہم باطل کی کبھی کے سرپرستی میں نہیں آنا چاہتے اور نہ ہم آئیں گے۔ ہم سر دے دیں گے، چادر دے دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کبھی باطل سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ ہے عزائے امام حسین، یہ ہے کردار حسینی۔ اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنی بچیوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ان بچیوں کو اس طرح کھڑا ہونا ہے جس طرح شجاعت زینب سلام اللہ نظر آتی ہے، اس طرح کھڑا ہونا ہے جیسے دربار خلافت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ جب تک خود شناسی نہیں ہوگی، خدا شناسی نہیں ہوگی، جب خدا شناسی نہیں ہوگی تو رسول کو نہیں پہچانیں گے، جب رسول کو نہیں پہچانیں گے تو نہ علی کو پہچان سکتے، نہ حسین کو پہچان سکتے، نہ کربلا کو پہچان سکتے۔ اپنے وجود کو پہچاننا ہے، ہمیں خالق نے کیسے بنایا، کس لیے بھیجا، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اپنے آنے کے مقصد کو پہچانیں گے تو کربلا کا مقصد ہمارے سامنے آسان ہو جاتا ہے۔ ارباب بزم، آپ کی سما خراشی میں نے کی اور میں معذرت چاہتی ہوں۔ کربلا ہمارے سامنے، محرم ہمارے سامنے ہے، اور غدیر ابھی گزرا ہے۔ یہ غدیر ہمیں بتاتا ہے اعلان غدیر کو مان کر لیتے تو آج ہم گمراہ نہ ہوتے، رسول کی وصیت کو مان لیتے تو آج ہم متحد ہوتے۔ لیکن پھر بھی وقت نہیں گزرا ہے، دنیا ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم آگے بڑھتے جائیں، اور اتحاد و دوستی و محبت تمام دینداروں کے درمیان جب ہم کرتے رہیں گے تو یقینی طور پر ہم اخلاق کا وہ نمونہ بن کر آئیں گے جو کربلا والوں نے ہمیں دیا ہے۔ والسلام۔